امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے ہونے کے قریب ہے۔ امید ہے امریکہ ایران معاہدے کے لیے چین بھی مزید فعال کردار ادا کرے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو، کہا پاک چین آہنی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی جس پر پاکستان کو فخر ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ پاک چین تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ایسا مؤثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں۔ چین پاکستان کی کوششوں کو سراہتا اور ان کی حمایت کرتا ہے۔ چینی صدر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے معترف وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ آپ نے ایران میں امن عمل کے لیے مثبت کوششیں کی۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مذاکرات میں پاکستان نے مخلصانہ کوششیں کی۔ فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ اور امریکی صدر کا پاکستان سمیت تمام مسلم ملکوں سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ، کہا تمام مسلم ملکوں کے لیے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ سعودی عرب اور قطر کو دستخط میں پہل کرنی چاہیے۔ ایک یا دو ملکوں کے دستخط نہ کرنے کی وجہ قبول کروں گا۔ یو اے ای اور بحرین پہلے ہی ابراہیمی معاہدے پر دستخط کر چکے۔ ایران جنگ بندی معاہدہ کرے تو اسے ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنانا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اپنے نمائندوں کو مسلم ملکوں کے ساتھ دستخط کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، سعودی عرب کا دو ٹوک موقف۔ سی این این نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ کی طرح اب بھی بالکل واضح ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات صرف اسی صورت قائم کرے گا جب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ سعودی عرب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ ایران کسی صورت دشمن کے ناجائز مطالبات کے آگے نہیں جھکے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات میں ایرانی قوم کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ فوجی کارروائیوں میں ناکامی کے بعد دشمن کی پوری توجہ معاشی جنگ پر ہے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایک فریم ورک پر پہنچ گئے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امریکہ ایران معاہدہ بالکل قریب ہے۔ جوہری معاملے پر نہیں، جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ ممکنہ معاہدے میں آبنائے ہرمز کا انتظام شامل نہیں۔ ہم آبنائے ہرمز سے ٹول ٹیکس لینے پر اصرار نہیں کرتے، لیکن سروسز کے لیے فیس لینا معمول کی بات ہے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ قطر۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے بتایا باقر کالباف اور عباس عراقچی امیر قطر سے ملاقات کریں گے۔ قطری قیادت کو ابن ہرمز پر ایران اور عمان کے کنٹرول کے سلسلے میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ ایران کے یورینیم کے ذخائر اور قطر میں ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی پر بھی گفتگو ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال میں خلیجی ملکوں اور لیبنان جنگ کا حصہ ہے، لیکن صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو بھیجا گیا ہے۔ سی بی ایس نیوز نے واضح کر دیا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے 28 مئی تک نیو یارک کا دورہ کریں گے۔ سلامتی کونسل کے خصوصی مباحثے میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مباحثے کی صدارت چینی وزیر خارجہ کریں گے۔ اسحاق ڈار دورے میں عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایف پی سی سی آئی کی جانب سے پہلی شیڈو بجٹ پالیسی دستاویزات کا اجرا۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا بجٹ سے 2 ماہ پہلے تجاویز پر پارلیمنٹ میں بحث شروع ہو جاتی ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا۔ رہنما ایف پی سی سی آئی احمد نواز کا کہنا تھا کہ ہم نے معاشی فریم ورک کا فوکس صنعتوں کے خام مال پر رکھا۔ مجوزہ ریفارمز کی بنیاد پر 5 سال میں $78 ارب کی اشیاء ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔
कराची के इलाके सऊदाबाद में मियां बीवी की टारगेट किलिंग। पुलिस का कहना है पसंद की शादी करने वाले 20 साल की नादिया और 25 साल के नजीर मरीर कोर्ट से वापस आ रहे थे कि सऊदाबाद में गाड़ी पर फायरिंग की गई। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजमान ने गाड़ी के करीब आकर अकबी नशिस्त पर बैठे मियां बीवी को टारगेट किया। पुलिस का कहना है नादिया के घर वालों ने नजीर पर अगवा का पर्चा दर्ज करवा रखा था। दोनों ने अदालत में पेश होकर अपना निकाह नामा भी दिखा दिया था। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के मुकदमात की समाअत वीडियो लिंक पर कराई जाए। जेल हुक्काम ने मुलजिमा को 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाजत मांग ली। जेल हुक्काम ने मुलजिमा की पेशी को आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने विमेन जेल सुपरिटेंडेंट को तलब कर लिया। हुक्म दिया कि 1 जून को पेश होकर वजाहत करें दरखास्त क्यों दी, ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो इस दरखास्त की जरूरत क्यों पड़ी। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुकदमात में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश। अदालत में जमा पुलिस रिपोर्ट में गफलत और नाक़िस तफ्तीश के शवाहिद खुलकर सामने आ गए। पुलिस ने 12 मई को मुलजिमा अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट नंबर 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार 2 साथियों की गिरफ्तारी भी इसी फ्लैट से जाहिर की गई। मनशियात की बरामदगी भी एक जैसी बताई गई। पुलिस की जानिब से पेश करदा रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी में तेजी। कराची की मवेशी मंडी में व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। घरों पर लाए गए जानवरों की खातिर मदारत जारी। बच्चे हों या बड़े सब कुर्बानी के जानवरों को खिलाने पिलाने और सजाने संवारने में मसरूफ। मौजूदा हुकूमती सिस्टम के बायस वफाकी सियासत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान और पीर पगारा से मुलाकात हुई। मौजूदा सिस्टम के तहत होने वाले इलेक्शन के नताइज का हमें पहले ही इल्म है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले सिस्टम की दस्तगी नागुज़ीर है। मोहम्मद अली दुरानी ने कहा हाइब्रिड हुकूमत का एक ही हल है, अब मुल्क में हाइब्रिड अपोजिशन बने। अगर ये हुकूमत मजीद कायम रहती है तो अवाम का जिंदा रहना मुमकिन नहीं रहेगा। मौजूदा कर्जों की अगर शफाफ तहकीकात हो तो हुक्मरानों में से कोई नहीं बचेगा। हुक्मरानों का एक हाथ सरकारी खजाने में, दूसरा अवाम की जेब पर है। हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान राबते। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात शेड्यूल करने की कोशिश। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मुलाकात पर राजी। मकाम पर डेडलॉक बरकरार। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन लीडर को वजीर आजम हाउस आने की दावत दी गई। अपोजिशन लीडर ने मुलाकात न्यूट्रल वेन्यू पर करने पर इस्तार किया। हुकूमत की जानिब से न्यूट्रल वेन्यू के लिए स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की तजवीज। अपोजिशन की जानिब से मुलाकात के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा के घर की तजवीज दी गई। बड़ी ईद से पहले कराची वालों के लिए बड़ी परेशानी। शहर के 70% इलाकों में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाइन्स एरिया के मकीनों का कहना है जनवरी में चंद रोज के लिए पानी आया था। टैंकर माफिया भी महंगे दामों पानी फरोख्त कर रहा है। कराची करबला का मंजर पेश कर रहा है। लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 2 दिन से अपने घर पानी डलवाने के लिए टैंकर ढूंढ रहा हूं। ईद में 2 दिन रह गए। हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार ने कहा अपोजिशन के दोस्त पानी पर सियासत न करें। वजीर बल्दियात नासिर शाह बोले पानी के मसले पर काम जारी है। सिंध असेंबली इजलास में अरकान की हुल्लड़बाजी। हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। इल्जामात की बौछार, शोर शराबा। इमदाद पताफी ने अपोजिशन पर ब्लैक मेलिंग का इल्जाम लगाया।
سندھ حکومت نے عید پر شارع بھٹو کا تحفہ دیا ہے. یہ عوام کے لیے ہے, صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے نہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کچھ جماعتوں نے شارع بھٹو پر سیاست کرنے کی کوشش کی. ان کی سیاست ہمیشہ ناکام رہی. عوام کو کھوکھلے نعروں اور انتشار کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ماحول میں نفرت اور تقسیم کی باتیں نہ کی جائیں. عید الاضحیٰ پر ستھرا پنجاب کے فیلڈ ورکرز کی چھٹیاں معطل کر دیں. صفائی اور سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی صوبائی وزیر بلال یاسین کے ساتھ نیوز کانفرنس. کہا مسافروں سے اضافی کرایہ نہ لیا جائے. اضافی کرایہ لینے پر کارروائی ہوگی. عید پر ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کی اجازت نہیں ہے. وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا کہنا تھا عید کے دوران پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے گی. شہریوں کو علائشوں کے لیے گھر گھر بیگ پہنچائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ اور گورنر خیبر پختونخوا کی پرنس رحیم آغا خان سے ملاقات. پرنس رحیم آغا خان نے صوبے میں مزید سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ نے بتایا ملاقات کے دوران پشاور میں آغا خان یونیورسٹی اسپتال کے قیام پر بات چیت ہوئی. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے بتایا کہ مختلف امور پر تفصیلی اور مثبت بات چیت ہوئی. خیبر پختونخوا میں آغا خان فاؤنڈیشن کے جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو ہوئی. صوبے میں آغا خان فاؤنڈیشن کے فلاحی منصوبوں کو مزید بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا. دنیا کے پہلے مذہبی پیشوا نے اے آئی پر اپنا منشور پیش کر دیا. پوپ لیو کا اے آئی کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے پر زور. روایات کے برعکس خود پریس کانفرنس کرنے آئے. اے آئی کا کنٹرول چند ہاتھوں تک محدود کرنے کے خلاف وارننگ. کہا جنگوں اور ہتھیاروں میں اے آئی کا استعمال اخلاقی حدود کا پابند ہونا چاہیے. زندگی اور موت کے فیصلے مشینوں کے سپرد کرنا تباہ کن اور ناقابل قبول ہے. اے آئی دنیا میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری اور سماجی ناانصافی کا سبب بن سکتی ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبروں کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئیں. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 5.49% کمی $97.85 فی بارل پر آ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکسس 5.64% کم ہو کر $91.14 فی بارل پر ٹریڈ کر رہا ہے. بحرین میں ایرانی پاسداران انقلاب سے تعاون کے الزام میں 11 افراد کو قید کی سزائیں. برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق ان افراد پر بحرین کے خلاف شدت پسندانہ کارروائیوں کے لیے پاسداران انقلاب سے تعاون کا الزام تھا. عدالت نے 9 افراد کو عمر قید اور 2 ملزمان کو 3 سال قید کی سزا سنائی ہے. اور سلمان اقبال فلمز، اے آوار فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش فلم لو دی سانگ کی لاہور میں پریس میٹ. پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پر امید. فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی. اداکارہ مامیہ شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے، امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے.